الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم 22واں پارہ دوسرا رکوع اس کی یہ آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والے مرد اور عورتوں کے ساتھ 10 شرائط کے اوپر ان کو مغفرت اور بہت بڑا اجر ملنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ان میں سے 10ویں شرط ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ ذکر کا لفظ قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا، خود قرآن کے لیے بھی ذکر کا لفظ استعمال ہوا، لیکن اس آیت مبارکہ میں اس ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ لہذا جو عورتیں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہیں ان کے اندر یہ صفت گویا موجود ہے۔ ذکر کے 2 طریقے ہیں، ایک کو لسانی کہتے ہیں اور ایک کو قلبی کہتے ہیں۔ لسانی ذکر سے مراد اپنی زبان سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، مثلا جیسے پڑھا جاتا ہے، کچھ الفاظ پڑھے جائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، تو یہ بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ اور ایک ذکر ہے قلبی ذکر، کہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کیا جائے۔ حدیث پاک کے مطابق قلبی ذکر کو لسانی ذکر کے اوپر 70 گنا زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر وقت دل میں اللہ رب العزت کی یاد رہے، ہاتھ کام کاج میں مشغول ہوں اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو۔ اور اگر سوچا جائے تو یاد کا مقام انسان کا قلب ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی ماں کا بیٹا پردیس میں گیا ہوا ہو اور وہ فون پہ رابطہ کرے تو ماں ہمیشہ اسے کہتی ہے کہ بیٹا میرا دل تجھے بہت یاد کرتا ہے۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری زبان تجھے بہت یاد کرتی ہے، ہمیشہ کہے گی میرا دل تجھے بہت یاد کرتا ہے۔ تو یاد کا مقام انسان کا قلب ہے، زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو آپ بھی یہ کوشش کریں کہ اپنے دل میں اللہ رب العزت کو ہر وقت یاد رکھیں، ایک لمحہ بھی اللہ رب العزت سے غافل نہ ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو سانس بھی غفلت میں گزر گیا یوں سمجھو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزر گیا۔ اور واقعی جن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے
وہ ایک لمحے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتے. وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب پر یاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. تو ہر وقت ان کے دل میں اللہ رب العزت کی یاد ہوتی ہے. لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہوتا ہے ان کا. گو میں رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بچی اپنے اسکول کے اندر فرسٹ آ جائے تو چند دن تو اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اسے یہ خوشی کا خیال کھاتے ہوئے بھی آتا ہے، لوگوں کی محفل میں بھی آتا ہے، چلتے ہوئے بھی آتا ہے. ہر وقت یہ ذہن میں خیال رہتا ہے کہ میں پورے اسکول میں ٹاپ کر گئی. اسی طرح مومن کے دل میں ہر وقت اللہ رب العزت ہی کی باتیں رہیں، اس کی یاد رہے. چنانچہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ الذکر للقلب کالماء للسمک، کہ قلب کے لیے ذکر ایسا ہی ہے جیسا کہ مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے. فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ السَّمَكِ إِذْ أُخْرِجَ مِنَ الْمَاءِ، تو اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے. ایسے ہی مومن غفلت میں پھر بے قرار ہوتا ہے اللہ تعالی کی یاد کے لیے. چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الوابل الصیب میں ذکر کے 90 فائدے گنوائے ہیں. ایک فرماتے ہیں کہ یہ قوت القلوب ہے، دلوں کی غذا ہے. انہ یطرد الشیطان، شیطان ذکر کرنے والے بندے سے پرے رہتا ہے، دور رہتا ہے. وَيَرْضَى الرَّحْمَٰنُ، اور ذکر سے اللہ رب العزت اس بندے سے خوش ہوتے ہیں. یزیل الہم والغم من القلب، یہ ذکر انسان کے دل سے غم اور ہم کو ختم کر دیتا ہے. تو انسان کتنا ہی پریشان اور ڈپریسڈ کیوں نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو ذکر سے اس کے دل کی پریشانی دور ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں یجلب لہ الفرح، کہ ذکر کرنے سے انسان کے دل کو خوشی نصیب ہوتی ہے. ینور القلب والوجہ، انسان کے دل کو اور چہرے کو منور کر دیتا ہے. فرماتے ہیں یکس الذاکر المحابۃ والحلاوۃ والنظرہ، کہ جو ذکر کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کے چہرے کے اوپر ایک حلاوت اور ہیبت آ جاتی ہے، رعنائی آ جاتی ہے. چنانچہ یہ ذکر کا نور ایسا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس چہرے کو دیکھتے ہی رہیں. عورتیں اگر ذکر کی کثرت کے نور سے واقف ہو جائیں تو یہ فیئر اینڈ لولی کریم کو بھول جائیں. یورثہ محبت اللہ، اگر انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرے تو دل میں اللہ کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، اور ذکر کی کثرت سے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید کے اوپر نظر ڈالیے تو اللہ رب العزت نے ذکر کے بہت سارے فائدے بتلائے ہیں. ان میں ایک یہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. دوسرا فائدہ یہ کہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اب ہماری یاد میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایک فرق ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں کہ اگر بالفرض ایک بچے نے نوکری کے لیے درخواست دی
اور جس افسر نے اس کو نوکری پہ رکھنا ہے وہ اس کے والد کا بڑا دوست ہے، تو والد اس بچے کے لیے سفارش کرتا ہے کہ آپ میرے بچے کو سلیکٹ کر لیجئے گا، اور جس دن انٹرویو پہ جانا ہو تو بچے کا والد فون کر کے اپنے دوست کو کہتا ہے جی پھر ہمیں بھی یاد رکھنا۔ اب یہ جو اس نے کہا نا کہ ہمیں بھی یاد رکھنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جب ہمارا معاملہ پیش ہو تو ہماری فیور کرنا اور ہمارے حق میں فیصلہ کرنا، یہ ہوتا ہے افسر کا یاد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا بھی اسی طرح سے کہ فاذکرونی، اے میرے بندو تم ذکر کے ذریعے سے مجھے یاد کرو گے، اذکرکم، میں پروردگار نئے اعمال کی توفیقیں دے دے کر تمہیں یاد کروں گا۔ تو ذکر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو نئے نئے اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں۔ تھوڑے سے وقت میں وہ بندہ اتنے کام کر لیتا ہے کہ دوسرے لوگ حیران ہی رہ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نئے نئے اعمال کی توفیقیں عطا فرماتے ہیں۔ ویسے اس کا مفہوم تو بہت ہی وسیع ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اے میرے بندو تم مجھے فرش پہ یاد کرو گے میں تمہیں عرش پہ یاد کروں گا، تم لوگوں کی مجلس میں مجھے یاد کرو گے میں فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم، تم میری اطاعت کرو گے میں مخلوق کو تمہارا مطیع بنا دوں گا، تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو گے میں پروردگار تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا، تم مجھ سے استغفار کرو گے اور مجھے یاد کرو گے تو میں پروردگار اس کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو بخشوں گا، تو تم معذرت کے ساتھ یاد کرو گے میں پروردگار مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا، تم معصیت سے بچنے کے وقت مجھے یاد کرو گے میں پروردگار مصیبت کے وقت میں تمہیں یاد کروں گا، تم راحت کے لمحات میں مجھے یاد کرو گے میں پروردگار زحمت کے وقت میں تمہیں یاد کروں گا۔ میرے بندو تم مجھے اگر نرم بستروں پر یاد کرو گے تو میں تمہاری قبروں میں تمہیں یاد کروں گا۔ پھر فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر۔ تو نماز کا بھی اصل مقصد اللہ رب العزت کی یاد ہے، اس لیے جس نماز میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ نماز ہی نہیں رہتی، اپنے مرتبے سے ہی گر جاتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی اس کے اہتمام کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو نبوت دے کر جب بھیجا تو ارشاد فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، تم دونوں میری یاد سے غافل نہ ہونا۔ اب سوچئے کہ اللہ رب العزت اگر حکم فرمائے اور انبیاء کو فرمائیں تو یہ کتنا اہم کام ہوگا۔ اسی لیے کثرت سے ذکر کرنے پر انسان کو فلاح ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم کثرت سے ذکر کرنا تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو جائے۔ فلاح کا مطلب کامیابی ہے۔ جب شیطان انسان کے اوپر حملہ کرے اور اس کو گناہ کا خیال ڈالے تو ایسے وقت میں اگر انسان اللہ کا ذکر کرے تو شیطان دفع دور ہو جاتا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، چنانچہ انسان کے پاس ذکر جو ہے یہ سب سے مہلک ہتھیار ہے جس سے کہ شیطان قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ اس لیے شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے بھی پاسبل ہو انسان کو ذکر سے غافل کر دیا جائے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی فوجی دشمن کو اپنے نرغے میں لے تو اس کو کہتے ہیں ہینڈز اپ،
اپنے ہاتھ کھڑے کر دو. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی ایسا ہتھیار ہے جس سے یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے تو یہ ہاتھ کھڑے کر دے گا، اس کے ہاتھوں سے ہتھیار یعنی الگ ہو جائے گا. بالکل شیطان یہی عمل کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ذکر سے غافل ہوں تاکہ وہ خوب ہمارے ساتھ کھیل سکے. تو فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے عقل مند بندے ہیں نا، اولو الالباب، ان کی صفت یہ ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے یاد کرتے ہیں. گویا ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں. مفسرین نے لکھا ای فی قلبک، اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو. تو دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ ہم اسے اپنے دل میں یاد کریں. اس لیے شیطان انسان کو پہلے ذکر سے غافل کرتا ہے، اور جب ذکر سے غافل ہو جائے تو تب اس کو نماز سے غافل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. اب دیکھیں یہاں اللہ کی یاد کا تذکرہ پہلے کیا، تو گویا ذکر سے ہم جب غافل ہوں گے تو پھر ہماری نمازیں بھی پابندی سے ساتھ ادا نہیں ہو پائیں گی. تو ذکر کی پابندی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نمازوں کی بھی پابندی عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. اور جس نے ایسا کر لیا کہ اولاد اور مال میں پھنس کے اللہ سے غافل ہو گیا فاولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. تو دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی کتنی رحمتیں ہیں بندے کے اوپر کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے تو اس ذکر کی برکت سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے اور انسان اللہ رب العزت کے مقبول بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. آج کی اس محفل میں چند چھوٹے چھوٹے ایسے کلمات کہ جن کے پڑھنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرشتے اس کی نیکیاں لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں. تو ایسی چند باتیں میں آپ کو بتلاؤں گا تاکہ آپ اس کی پابندی کریں. پھر توجہ فرمائیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی لیکن اتنی قیمتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ان کا مقام ہے کہ ان کلمات کو کہنے والا بندہ اپنے گناہوں کو دھلوا لیتا ہے اور اتنا اجر ملتا ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ فرشتے اس بندے کی نیکیاں لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں. تو بچیوں کو چاہیے کہ وہ ایسے کلمات اپنی زبان سے بولتی رہا کریں کہ جن کی اتنی نیکیاں ہیں پہاڑوں برابر کہ ان کو لکھتے لکھتے بھی فرشتے تھک جاتے ہیں. اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو قیامت کے دن آپ کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ بہت ہوگا، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ ان نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے آپ کے جو پہلے گناہ ہو چکے ان کی ظلمت دھل جائے گی. تو دو فائدے ہو جائیں گے، پہلے گناہوں کی ظلمت ختم اور دوسرا نام اعمال کے اندر نیکیوں کا ذخیرہ زیادہ.
تو دیکھو یہ کتنی مزے کی بات ہے. تو یہ اس کی ہوتی ہے عادت بنانے کی بات. اگر آپ ان کلمات کو پڑھنا عادت بنا لیں تو روز مرہ آپ کو نیکیاں ملتی جائیں گی. ہر دن آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. ان میں سے ایک پہلا عمل ہے استغفر اللہ پڑھنا. جب ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ میں اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوں، آپ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے. چنانچہ اس استغفار کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ استغفار کرنے والے بندے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا. توجہ فرمائیں کہ استغفار کثرت سے کرنے والے بندے پر اللہ تعالی کا عذاب نہیں آتا. کیا مطلب؟ کہ دنیا میں گناہوں کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، دشمن اس پر غالب آ جاتے ہیں، اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے. تو یہ گناہوں کا جتنا وبال ہے اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے اس کو روک دیتے ہیں. ہر عورت چاہتی ہے کہ مجھے دنیا میں رسوائی نہ ہو، کہیں گناہوں کی وجہ سے میری شکل ہی نہ مسخ کر دی جائے، مجھ سے رزق ہی نہ چھین لیا جائے. تو اگر یہ تمنا دل میں ہے تو پھر اس کے لیے آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں. سنیے قرآن عظیم الشان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان ہیں اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اور اللہ اس وقت تک بھی ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں جو برکتیں تھیں کہ اللہ کا عذاب ٹل گیا تھا، استغفار کے پڑھنے سے بھی وہی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو ٹال دیتے ہیں. چنانچہ مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے تھے کہ اگر ہم آپ کا انکار کرتے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اور ان کے اوپر عذاب کوئی نہ آیا. تو یہاں پر مفسرین نے تفصیل لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ مکہ والوں پر عذاب اس لیے نہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام وہاں موجود تھے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرما دی تو اس وقت عذاب آ جاتا. تو اس کا جواب علماء نے دیا کہ وہاں پر کچھ صحابہ موجود تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، وہیں رہ گئے تھے مگر کلمہ پڑھا تھا انہوں نے، بوڑھے تھے یا کوئی اور عذر تھا، تو ان کی برکت سے عذاب نہ آیا. پھر اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو پھر جب ایک وقت ایسا آیا کہ سارے ہی مسلمان ہجرت کر کے چلے ہی گئے تھے اور پیچھے کافر ہی رہ گئے تھے، مشرکین ہی رہ گئے تھے، تو اس وقت عذاب آ جاتا. تو مفسرین نے لکھا کہ ان مشرکین کی عادت تھی کہ جب یہ طواف کرتے تھے بیت اللہ کا تو غفرانک کا لفظ کہا کرتے تھے. غفرانک کا، اے اللہ ہماری مغفرت کر دے، یہ بھی استغفار ہے. تو مشرکوں کے اس لفظ کے کہنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی عذاب سے بچائے رکھا. تو اگر مشرک یہ لفظ کہہ دے اللہ اس کو عذاب سے بچا دیتے ہیں، تو اگر مومن کہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہوں گے. لہذا آپ استغفار کی کثرت کریں. دن میں 100 مرتبہ صبح اور شام تو کم سے کم درجہ ہے. زیادہ پڑھنا چاہیں تو زیادہ بھی پڑھ سکتی ہیں. کام کاج کے دوران بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اپنی زبان پہ رکھ سکتی ہیں.
جتنا استغفار زیادہ کریں گی دو فائدے ہوں گے، ایک تو گناہ دھل جائیں گے، اور دوسرا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہٹ جائے گا، اللہ کا عذاب ٹل جائے گا۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچیں نا کہ اگر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو ہم تو کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ آج جو جی رہے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی صفت ستاری کے صدقے جی رہے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر استغفار کرنا بڑا ضروری ہے۔ ویسے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں تو ان کو 5 فائدے ملتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ انہ کان غفارا، کہ ان بندوں کے جو استغفار کرتے ہیں ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ کہ جہاں پر استغفار کثرت سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے، ان کو قحط سالی سے بچا لیتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ وَبَنِينَ، اور جو لوگ استغفار کثرت سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے عطا کرتے ہیں۔ اب کون سی عورت ہے شادی شدہ جو کہے کہ مجھے بیٹے کے پیدا ہونے کی طلب نہیں، تمنا نہیں؟ ہر عورت وش کرتی ہے، اور یہ بیٹے والی نعمت کیسے ملتی ہے؟ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم کہ استغفار زیادہ کریں گی تو اللہ رب العزت بیٹے کے ساتھ بندے کی مدد فرمائیں گے۔ جنات، اللہ تعالیٰ باغ عطا فرمائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ زمین سے پانی کے چشمے جاری فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار ہر بندے کو کرنا چاہیے، چاہے نیک ہے چاہے بد ہے، اس لیے کہ اگر کافر ہے تو کفر سے توبہ استغفار کرے، اگر عام مسلمان ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے، اگر گناہوں میں ملوث نہیں ہوتا، نیک بندہ ہے، تو اس کے دل میں بھی جو غفلت آ جاتی ہے اس سے استغفار کرے۔ اور اگر کوئی کہے کہ میرا دل غافل بھی نہیں ہوتا، تو ایسے بندے کے دل و دماغ میں بھی شیطان وسوسے تو ڈالتا ہے، ان وساوس شیطانی پہ استغفار کرے۔ اور اگر کوئی کہے کہ مجھے تو شیطان وسوسے بھی نہیں ڈالتا، تو وہ بھی اپنے اخلاص کی کمی کے اوپر استغفار کرے کہ جتنے خلوص سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نہیں گزار پا رہے۔ تو استغفار کے کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں آ جاتا ہے، بچ جاتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، رزق میں برکت سے، بیٹوں میں برکت عطا فرما کے، اور اس کے اللہ تعالیٰ دنیا کے ان مسائل کو حل فرما دیتے ہیں۔ آپ استغفار کی کثرت کریں گی تو آپ کو کسی عامل سے کوئی عمل پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ کاروبار کی پریشانی استغفار سے ختم، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ مال کے ذریعے سے مدد کروں گا۔ اگر اولاد کی پریشانی ہے تو وہ استغفار سے ختم، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بیٹے دے کر ان کی مدد کروں گا۔ اگر کسی کا کام نہیں چلتا تو جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ میں باغوں سے پھل عطا کروں گا، اللہ تعالیٰ ان کو دکان سے بھی پھل عطا فرمائیں گے، کاروبار اچھا چلے گا۔ تو ایک استغفار کی کثرت سے ہماری زندگی کے کتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کام یہ کہ انسان کی زندگی میں کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غمی ہوتی ہے، کبھی کام مرضی کے مطابق ہوتے ہیں اور کبھی کام مرضی کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو اگر تو کام مرضی کے مطابق ہوں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے،
اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ زبان سے الحمدللہ کہیں. ہمیں چاہیے کہ ہر نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اس شکر ادا کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ آئی ہوئی نعمت انسان سے واپس نہیں لی جاتی. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے. اب مثال کے طور پر کتنے کام ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، تو جب بھی کوئی کام مرضی کے مطابق ہو تو چپ کے اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کر دو، اپنی زبان سے الحمدللہ پڑھ لو. جب آپ نے کسی کام پہ الحمدللہ پڑھ لیا تو گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اس کا خیال آئے تو کہو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی، بیماری کوئی نہیں، خیال سوچ میں آئے تو کہو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت کی زندگی دی تو یہ خیال آئے تو کہو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت کی روزی گھر بیٹھ کر عطا فرمائی، یہ خیال آئے تو کہو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، بیٹے بھی دیے بیٹیاں بھی دیں، جب ان پہ نظر پڑے تو کہو الحمدللہ. اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا گھر دیا، سر چھپانے کا در دیا، جب اس کو دیکھیں تو کہو الحمدللہ. اگر کوئی آپ کی تعریف کرے، کوئی عورت آپ کو کہتی ہے آپ نے بڑا اچھا کیا، میں بہت خوش ہوں، تو اس تعریف پر کہو الحمدللہ. اگر آپ کے بچے بخیریت سکول سے واپس آ گئے، ان کو دیکھتے کہو الحمدللہ. اگر آپ کے بچے شوق ذوق کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کہو الحمدللہ. اگر وقت پہ آپ نے کپڑے دھو لیے، تیار ہو گئے، کہو الحمدللہ. اگر آپ نے کھانا وقت پہ پکا لیا کہو الحمدللہ. اگر آپ کے گھر مہمان آئے اور وہ خوش واپس گئے کہو الحمدللہ. اگر آپ کو وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی کہیں الحمدللہ. آپ نے وقت پہ تلاوت پابندی کے ساتھ کر لی، اذکار مراقبہ پابندی کے ساتھ کر لیا کہیں الحمدللہ. اگر آپ ایک دن بے پردگی سے بچ گئیں، پردے کا آپ نے خیال لحاظ رکھا تو کہو الحمدللہ. اگر آپ نے کسی دل میں کسی کا دل نہیں دکھایا تو کہو الحمدللہ. معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی کام آپ کی مرضی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہوتا ہے، اس کام پر اگر آپ الحمدللہ کہہ لیں گی تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندیوں میں شامل ہو جائیں گی. جب آپ کا دل خوش ہو، کسی بات پہ سکون ہو تو کہو الحمدللہ. آپ کا خامد گھر آیا اور مسکراتے چہرے کے ساتھ آیا، آپ کو دیکھ کے مسکرایا کہو الحمدللہ. ناشتہ آپ نے ٹھیک وقت پہ خامد کو کروا دیا کہو الحمدللہ. بچوں کو خوش کھیلتا دیکھا کہو الحمدللہ. آپ کو کسی دن ساس نے تنگ نہیں کیا کہو الحمدللہ. نند نے کسی دن آپ کو تانا نہیں دیا کہو الحمدللہ. اگر آپ کی کوئی دعا قبول ہو گئی کہو الحمدللہ. آپ سوئیں اور آپ کو پرسکون نیند آئی تو جاگنے پہ کہیں الحمدللہ. بھوک لگی تھی، آپ نے کھانا کھا لیا، پیٹ بھر کے کہو الحمدللہ. پیاس لگی تھی، ٹھنڈا پانی اللہ نے دیا، پی کر کہیں الحمدللہ. نرم بستر اللہ نے سونے کے لیے عطا فرمایا، بستر پر لیٹتے ہی کہیں الحمدللہ. تو اگر آپ غور کریں تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں ہر وقت ہی الحمدللہ کہنا چاہیے. حالانکہ ہماری عورتیں دن میں ایک دفعہ بھی نہیں کہتی ہوں گی الا ماشاء اللہ. تو غور کریں کہ کتنی غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں کہ ہمیں تو لمحے لمحے اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے تھا،
اور ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں، اور اللہ کی ان نعمتوں کو ہم ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ہمارا حق تھا جو اللہ نے ہمیں دے دیا. حالانکہ جن کو یہ نعمتیں نہیں ملی ان سے جا کے پوچھو نا. اب جس بچی کا رشتہ نہیں آتا اس سے پوچھو کہ وہ دل میں کتنا دکھی ہوتی ہے. آپ کو اللہ نے اگر محبت کرنے والا خامن دیا تو کیوں زبان سے نہیں نکلتا الحمدللہ؟ الحمدللہ کا لفظ تو آپ ایک دن میں سینکڑوں دفعہ کہنے کی عادت ڈال لیں. بات بات میں الحمدللہ یہ ہوا، الحمدللہ یہ ہوا، بات کرتے ہوئے یہ کہیں. تو شکر ادا کرنے سے انسان کو ایک تو نعمتوں میں اضافہ نصیب ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرا فائدہ یہ کہ شکر ادا کرنے سے اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے. جیسے استغفار سے عذاب ٹل جاتا ہے نا، شکر ادا کرنے سے بھی عذاب ٹل جاتا ہے. سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اے میرے ایمان والے بندو، اگر تم ایمان لاؤ اور میرا شکر ادا کرو تو تمہیں عذاب دے کر اللہ کے ہاتھ کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا اگر تم ایمان لا کر اس کا شکر ادا کرو؟ تو معلوم ہوا کہ استغفار سے بھی عذاب ٹل جاتا ہے اور شکر ادا کرنے سے بھی اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے. تو دیکھو یہ کتنے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور کتنا ان کا فائدہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ یوں سمجھیے کہ میں آپ کو آج کچھ ہیرے اور موتی تحفے میں دے رہا ہوں. یہ الحمدللہ کا لفظ اتنا اچھا لفظ ہے کہ جنتی جنت میں صرف اتنا کہیں گے وقال الحمدللہ رب العالمین. جنتی بھی جنت میں ہر وقت اللہ کی ہے تعریف کریں گے، الحمد کہا کریں گے. آپ وہ جنتیوں والا کام دنیا میں کر لیں تو اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور الحمد کا لفظ کثرت سے استعمال کرنا اپنی گفتگو میں، اور ہر وقت جس نعمت کو بھی دیکھو ہر وقت بس جو بھی چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے بس اس پر الحمدللہ کہہ دو. موٹا سا اصول یہ ہے. تیسری چیز کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بندے کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، تو اگر ایسے کام ہوں کہ جو بندے کے مرضی کے خلاف ہوں تو ان کاموں پہ رد عمل ظاہر نہ کرنا اس کو صبر کہتے ہیں. ان کاموں پر جو مرضی کے خلاف ہوتے ہیں اگر بندہ خاموش ہو جائے، اس بات کو پی جائے، ایسے سمجھے کہ یہ بات گویا ہوئی ہی نہیں، رد عمل ظاہر نہ کرے، شکوے نہ کرے، تو اس کیفیت کو صبر کہتے ہیں. تو آپ ایک اچھا کام یہ بھی کریں کہ اگر زندگی میں کوئی خلاف توقع بات ہو، خلاف مرضی بات ہو، تو بس خاموش رہ کر صبر کا اجر اللہ رب العزت سے لے لیا کرے. صبر پر انسان کو بے پناہ اجر ملتا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ گھر میں بیٹھی ہیں، بجلی چلی گئی، تو اگر بجلی کے چلے جانے پر آپ نے انا للہ پڑھ دی تو گویا اس پر بھی آپ کو ثواب مل جائے گا. آپ نے شکوہ نہیں کیا، آپ نے رد عمل کوئی اور ظاہر نہیں کیا بلکہ صبر کر لیا. اسی طرح اگر کسی دن خواہ خامد نے غصہ کر لیا، کوئی وجہ بھی نہیں تھی، کوئی تک نہیں بنتا تھا، مگر اس کا دماغ ایسا گرم کہ ایک خدمت کرو، کام کرو اور اوپر سے ڈانٹیں سنو، تو اگر اس نے ڈانٹ یعنی ڈال دی، آپ خاموش ہو جائیں،
اور ایسے پی جائیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اس ڈانٹ کے سننے پر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی امیدوں سے زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی دن آپ کو سانس نے تنگ کر دیا، آپ خاموش ہو جائیں۔ اگر نند نے کسی دن تانے دے دیے، بات سنی انسنی کر دیں، ایسے جیسے یہ بات کسی نے کہی نہیں۔ ان چیزوں کو لائٹ لیا کریں۔ کئی دفعہ بچیاں بہت سینسٹیو ہو جاتی ہیں، بلکہ میں کہوں ہائپر سینسٹیو ہو جاتی ہیں، ذرا سی بات پہ بھی ان کو ناگواری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ہوا تیز چل پڑے اس پہ بھی ناگواری۔ تو ایسے نازنین بن کے تو زندگی نہیں نہ گزرتی۔ خوشیاں بھی ہیں زندگی میں، غم بھی ہیں، مرضی کے مطابق بھی کام ہوتے ہیں، خلاف مرضی بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر مرضی پہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ خلاف مرضی کام پر صبر کر لیں گی تو بھی اجر مل جائے گا۔ تو کوئی بھی کام جو خلاف مرضی ہوا اس پہ صبر کر لو۔ مثلا آپ نے میاں کو کہا کہ واپسی کے اوپر گروسری لیتے آنا، فلاں چیز ختم ہو گئی، اور میاں بھول گیا۔ آپ نے کہا تھا بچے کے لیے فلاں چیز لے آنا، اور میاں نے لاپرواہی کی۔ تو ایسی چیزیں جو خلاف توقع ہو جاتی ہیں ان پہ غصے کا اظہار بھی نہ کریں، شکوے شکایتیں بھی نہ کریں، بس صبر کر جائیں اور یہ سوچیں کہ میرے اللہ کو ایسے ہی منظور تھا۔ جب آپ یہ سوچیں گی نا کہ میرے اللہ کو ایسے ہی منظور تھا تو پھر آپ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ اب ذرا نکتے کی بات سمجھیں کہ آپ سسرال میں جب ہوتی ہیں تو اگر خاوند آپ کو بات بات پہ ڈانٹتا ہے نا تو اصل میں اس کے پیچھے کوئی اور بھی ہوتا ہے۔ ممکن ہے اس کی والدہ ہو، اس کا باپ ہو، بڑا بھائی ہو، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ہوتا ہے جس وجہ سے خاوند خواہ عورت کو، بیوی کو تنگ کرتا ہے۔ تو اگر خاوند کے پیچھے اس کا کسی کا ہاتھ ہے، کوئی اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، تو آپ بھی ایسا عمل کریں کہ اللہ آپ کی پشت پناہی کرنے والا بن جائے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ صبر کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی پشت پناہی کرنے والا بن جاتا ہے۔ سانس اگر بولتی ہے آپ کے خلاف تو وہ اس لیے بولتی ہے کہ اس کو اپنے بیٹے پہ یقین ہے کہ اگر یہ ذرا بولی تو میں اپنے بیٹے سے اس کی طبیعت صاف کروا دوں گی۔ تو سانس کو بھی امید ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے۔ تو ایسے تمام معاملات میں جب مخالف یہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے، آپ اگر صبر کر لیں گی تو اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اسی کو عزت ملتی ہے، اسی کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ تو کتنا اچھا عمل ہے صبر۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو سسرال میں عزتیں دیں گے، آپ کو پریشانیوں سے نکالیں گے اس صبر کرنے کی وجہ سے، اور اتنا اجر ملے گا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بغیر حساب اجر فرمائے۔ اب بتائیں جب بغیر حساب اجر ملے گا تو فرشتے اس کا اجر لکھ لکھ کے تھکیں گے یا نہیں تھکیں گے؟ تو کتنی ایسی باتیں ہیں کہ جن کو آپ نیکی بنا سکتی ہیں، مگر آپ کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا آپ اس کے اجر سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اب ذرا سنیے حدیث پاک۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، صدیق اکبر عنہ بھی بیٹھے ہیں۔ ایک صاحب آئے، ان کو صدیق اکبر عنہ سے کسی بات پہ کوئی ناراضگی تھی۔ انہوں نے آ کے صدیق اکبر عنہ کے خلاف کوئی باتیں کہنی شروع کر دی۔ صدیق اکبر عنہ اس کو خاموشی سے سنتے رہے۔ جب اس نے بہت ہی حد کر دی
تو بالآخر صدیق فلانوں نے اس کو بات کا جواب دیا. تو جیسے ہی بات کا جواب دیا تو نبی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے. صدیق فلان نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کیوں اٹھ کھڑے ہوئے؟ فرمایا ابو بکر جب یہ بندہ تمہارے خلاف بری باتیں کر رہا تھا اور تم خاموش تھے، صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک فرشتہ اللہ تعالی نے متعین کر دیا تھا، وہ تمہاری طرف سے اس بندے کو جواب دے رہا تھا. جب تم نے خود جواب دینا شروع کر دیا وہ فرشتہ بھی چلا گیا اور میں بھی اب یہاں سے جا رہا ہوں. تو دیکھیں اگر آپ کسی کی کڑوی کسیلی بات سن کے صبر کر جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کروائیں گے. آپ اپنے آپ کو بے سہارا نہ سمجھیں کہ امی ابو نے ایسی جگہ میرا رشتہ کر دیا کہ پتہ نہیں کیا دیکھا تھا ان لوگوں میں، مجھے تو کنویں میں ہی ڈال دیا. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو مقدر میں تھا وہ ہو گیا. رشتے یہاں طے نہیں ہوتے، آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں. مقدر میں تھا، مل گیا. اب جو حالات ہیں ان میں اگر آپ ناگواری کے حالات میں صبر کر لیں گی، خاموش ہو جائیں گی، تو اس بات پر اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب اجر عطا کرتا ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے نا تو آپ دوسرے کے دل دکھانے والی بات سن کے لذت لیا کریں گی. آپ کے دل میں ایک خوشی ہوگی، اچھا اس نے ایسی بات کر کے میرا دل دکھایا، اب میں خاموش ہوں، دیکھو میرے نام اعمال میں اتنا اجر لکھا جا رہا ہوگا کہ فرشتے اجر لکھ لکھ کر تھک جائیں گے. تو انسان غموں سے بھی مزے پاتا ہے. تو چڑی چڑی طبیعت جو بن جاتی ہے بچیوں کی اور ہر بات کا جواب دیتی ہیں، ہر بات ایسی نہیں ہوتی جس کا جواب دیا جائے. بچوں خاموشی کبھی کبھی بہترین جواب ہوتا ہے. آپ دیکھتی ہیں امی نے بلا وجہ ڈانٹ دیا تو اب امی کے سامنے زبان نہیں کھولی جاتی. ایسے وقت میں خاموش ہو جائیں، خاموش ہو کر اجر مل جائے گا. اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو امی بھی سوچے گی کہ میں نے ڈانٹا اور بلا وجہ ڈانٹا، تو اب امی ریئلائز کر کے اور زیادہ مہربان ہو جائے گی. اور دوسرا فائدہ یہ کہ خاموش رہنے سے آپ کے فرشتے نیکیاں لکھ لکھ کر تھک جائیں گے. تو یہ سوچیں کہ اگر میں نے ایسے گناہ کیے کہ جنہوں نے میرے نام اعمال کو سیاہ کر دیا، تو چلو میں ایسی نیکیاں بھی تو کروں نا کہ جن کا نور میرے گناہوں کی ظلمت کو ہی مٹا دے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. تو ایک بات استغفار کریں، دوسری بات شکر ادا کریں، تیسری بات صبر کریں، اور کوئی بھی خلاف طبیعت چیز پیش آئے تو انا للہ پڑھ لیا کریں. اور چوتھی بات کہ درود شریف کی پابندی کریں، کثرت کریں. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اتباع سنت اور درود شریف کی کثرت جتنی زیادہ انسان کے اندر ہوگی، اسے قیامت کے دن نبی علیہ السلام کا اتنا ہی قرب نصیب ہوگا. تو دیکھیں یہ کتنی اہم باتیں ہیں دونوں. ہر کام میں، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، بیٹھنے سونے جاگنے میں، چلنے میں پھرنے میں، ہر چیز میں اگر ہر کام سنت کے مطابق آپ کریں گی، اور دوسری بات نبی علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گی، تو ان دو چیزوں کی جتنی زیادہ کثرت کریں گی اسی کے پرپورشنل آپ کو قیامت کے دن نبی علیہ السلام کا قرب نصیب ہوگا. ایک حدیث پاک میں ہے کہ درود شریف کی کثرت کرنے والے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا. یہ مسئلہ سن لیں کہ ایمان والے کے لیے
پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے. پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے. جس مجلس میں بیٹھے ہوں اور نبی علیہ السلام کا تذکرہ آئے تو مجلس میں ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، اور ہر دفعہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ سن کر درود شریف کا پڑھنا یہ مستحب ہے. تو بہتر تو یہ کہ جب بھی نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہو تو اس وقت آپ درود شریف پڑھ لیا کریں. بعض لوگ لکھتے ہوئے درود شریف نبی علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ نہیں لکھتے، نشان بنا دیتے ہیں صاد کا، تو وہ کافی نہیں ہوتا. لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ اگر نام سنتی ہیں نبی علیہ السلام کا تو آپ بھی سنتے ہی نام پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بالکل کامل مکمل بہترین درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ ایک آدمی تھا کتابت کرتا تھا تو جہاں نبی علیہ السلام کا نام لکھا ہوتا تو وہ ساتھ درود شریف ضرور لکھتا تھا. اسی پر اللہ رب العزت نے اس بندے کی مغفرت فرما دی. اور ایک حدیث پاک ہے جس میں فرمایا گیا کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھے اگر وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایک درود شریف پڑھنے پر 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب دیکھیں 80 سال کے عبادت کا ثواب ملتا ہے لیلۃ القدر میں، اور 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اگر ایک مرتبہ کا درود شریف اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. کئی مرتبہ عورتیں سوال پوچھتی ہیں امی فوت ہو گئی، کبھی خواب میں دیکھا نہیں، حضرت کوئی عمل بتا دیں. تو چلو آج یہ عمل بھی سن لیں کہ اگر انسان 4 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الہاکم التکاثر والی سورت پڑھے اور اس کے بعد درود شریف پڑھتا پڑھتا سو جائے، 40 دن اگر یہ عمل کر لے تو 40 دنوں کے اندر اندر اللہ رب العزت جس سے وہ ملاقات کا خواہش مند ہے خواب میں اس کو اس کی زیارت کروا دیتا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ عمل بتایا اور امت کے لاکھوں مشائخ نے اس کو آزمایا اور انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو. علماء نے لکھا ہے جو 300 مرتبہ پڑھے تو وہ ادنا مقدار ہے، جو 1000 مرتبہ پڑھے تو یہ درمیانی مقدار ہے، اور 3000 مرتبہ پڑھے تو یہ کثرت والی مقدار ہے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ عورتیں جمعے کے دن تیار ہو کے نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے نماز بھی پڑھا کریں اور اس کے بعد کم از کم 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنے ہی کی عادت بنا لیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ صبح اور شام درود شریف پڑھتا ہے، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ صبح و شام درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتے ہیں، 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی. تو 100 مرتبہ صبح پڑھنے سے 30 حاجتیں، 100 مرتبہ شام سے 30 حاجتیں، تو 60 انسان کے کام نکل گئے. میرے خیال میں ہر دن میں ہمارے 5-10 کام ہوتے ہوں گے، اس سے اوپر ہوتے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ 60 حاجتیں پوری کرنے کی ذمہ داری لے رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اگر ہم دن میں بھی 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، رات میں بھی 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو ہمارے کاموں کو سنوارنے کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ لے لیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھے اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ نہیں لیتا. اب جو بڑی بوڑھیاں گھر میں گھنٹوں فارغ بیٹھتی ہیں کیا وہ 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف نہیں پڑھ سکتی؟ جوان بچیاں بھی پڑھ سکتی ہیں کام کاج کے بعد. یہ تو شوق کی بات ہے نا.
تو اگر 1000 مرتبہ درود شریف کی عادت بن جائے تو دیکھو حدیث پاک کا مفہوم کہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ بندہ جنت میں اپنے ٹھکانے کو نہیں دیکھ لے گا. اور حدیث سے ثابت ہے کہ ہم جو یہاں درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے ڈاکیے متعین کیے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا TCS نظام ہے، FedEx کا نظام ہے. جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے اسی وقت ایک فرشتہ اسپیشل فلائٹ کے ذریعے اس میسج کو لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اس بندے کا بھی نام لے کر اور اس کے باپ کا نام لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں درود شریف پیش کرتا ہے. سبحان اللہ، ایک درود شریف پڑھنے کی کیا سعادت نصیب ہوتی ہے. ایسے بھی واقعات ہیں کہ جو لوگ کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے، خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کثرت سے میرے پر درود شریف پڑھتے ہو، لاؤ میں تمہارے منہ کو بوسہ دوں. نبی علیہ السلام نے ان کے منہ کو بوسہ دیا. 1 ہفتے تک اس کمرے میں سے خوشبو آتی رہی. دل میں تمنا رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی جگہ پر حاضری نصیب فرمائے اور ہم مواجہ شریف پہ حاضر ہو کے خود درود شریف پڑھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو یہاں آ کر درود شریف پڑھتا ہے اس درود شریف کا جواب میں خود دیتا ہوں. فرمایا ہو سکے تو مدینے میں آ کے مر جا. مدینے کو جاؤں پلٹ کر نہ آؤں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. یہی ہے تمنا، یہی آرزو ہے، یہی تو سنانے کو جی چاہتا ہے. جبھی تیرے قدموں میں ایک روز رکھ کر گناہ بخشوانے کو جی چاہتا ہے. اب ہر بندہ تو وہاں کی حاضری نہیں دے سکتا، تو کم از کم دل میں نبی علیہ السلام کی محبت رکھے، درود شریف کثرت سے پڑھے اور ان کی سنت کی کامل اتباع کرے تو یہاں بھی رہے گا تو ثواب اس کو گویا وہاں رہنے کا ہی دیا جائے گا. غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. تو بہرحال بات لمبی ہو گئی، وقت چونکہ بہت کم ہے. تو چوتھا عمل یہ کہ استغفار کثرت کے درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں. پھر 5واں عمل حدیث پاک میں آتا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ وہ 2 کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں. یہ جو محبوب کا لفظ ہے نا، یہی دل کو ٹھنڈ ڈال دیتا ہے کہ جب اللہ کو محبوب ہے تو پھر اور پیچھے کیا رہا. سبحان اللہ. تو حدیث پاک کا مفہوم کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں. تو اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنے سے گناہ معاف ہو گئے، اب ذہن میں سوال پیدا ہو جائے گا کہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے پر کیا ملے گا. علماء نے لکھا کہ جس کے گناہ سب معاف ہو جائیں گے تو اتنی جو ہے نا سبحان اللہ العظیم پڑھنے پر اللہ تعالیٰ سمندروں کی جھاگ کے برابر نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھوا دیں گے. تو اب دیکھو کہ یہ عمل ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے فرشتے لکھ لکھ کے اجر تھک جاتے ہیں. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، ایک درود شریف ہے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله، کہ جو شخص یہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا اتنا اجر ہے کہ کئی مہینے تک فرشتے اس کا اجر لکھ لکھ کر تھک جاتے ہیں. آخری چیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بہت ہی برکت والا کلمہ ہے، انسان کو شیطان سے بچاتا ہے
اور انسان کو ہر خطرے کی حالت میں پڑنے پر اللہ کی پناہ دلاتا ہے. تو جب بھی آپ کو کسی چیز کا خطرہ ہونا، مثلا خامد سے ڈانٹ پڑنے کا خطرہ، ساس کے سامنے ذلیل ہونے کا خطرہ، یا کوئی نقصان ہو گیا، اب پوچھ گچھ کا خطرہ، یا اولاد کے بگڑنے کا خطرہ، یا کسی کے ناراض ہونے کا خطرہ، جب بھی کوئی خطرہ آپ کے دل میں ہو، اس وقت اگر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں گی، اللہ تعالیٰ اس خطرے کو آپ کے سر سے ٹال دیں گے. یہ چند اعمال ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کو اگر آپ پابندی سے کریں گی تو نام اعمال نیکیوں سے بھرے گا اور اللہ تعالیٰ کی مقبول بندیوں میں آپ شامل ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی یہ عاجز مراقبہ اور دعا کروائے گا، لیکن اس سے پہلے عورتوں کی طرف سے پیغام تھا کہ توبہ کے کلمات اگر پڑھا دیے جائیں تو دعا قبول ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو دل میں نیت کر لیجئے کہ ہم سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہی ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہی ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتی جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا مانگ لیجئے، اپنے دلوں کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کر لیجئے اور اس کو زندگی کا ایک سنہری اور انمول موقع سمجھتے ہوئے اللہ سے مانگیے. کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں موجود تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں. کتنے اس رمضان میں ہوں گے مگر آئندہ رمضان میں نہیں ہوں گے. ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کے بارے میں اللہ نے ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہے. بہرحال جو نقد ہاتھ میں ہے اس کو آپ غنیمت سمجھتے ہوئے سچی پکی توبہ کر لیجئے تمام گناہوں سے، اور آج اللہ کو منانے کی نیت سے ہاتھ اٹھائیے. اس میں یہ عاجز پہلے اسماء الحسنہ پڑھے گا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے. اس نام کے ساتھ جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. مشائخ نے اس پر بڑی تفصیل لکھی. کسی نے کہا کہ یا حی یا قیوم یہ اسم اعظم ہے، کسی نے کچھ اور نام کہے. امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ جو ذاتی نام ہے اسم جلالہ یہ اسم اعظم ہے.
تاہم اسم اعظم جو بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان میں سے کوئی ایک تو ہوگا. اللہ تعالیٰ حکم بھی فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، تم اللہ کو ان پیارے پیارے ناموں سے پکارو. تو آج ہم ان تمام پیارے ناموں سے اپنے مولا کو پکارتے ہیں تاکہ اس کو ہم پر خوشی ہو اور وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، راضی ہو جائے ہم سے. مگر اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ عاجز جب پڑھے گا مثلاً یا رحمان یا اللہ، تو جب میں پڑھوں گا تو آپ خاموشی سے اس کو سنیں گی، اور جب میں پڑھ لوں گا تو پھر اس کے بعد آپ اپنی زبان سے کہیں گی یا اللہ. اور یا اللہ کہتے ہوئے آپ کی کیفیت ایسی ہو کہ آج آپ اپنے اللہ کو پکار رہی ہیں، اس کو منا رہی ہیں. دیکھیں جب بچہ روتا ہے نا اور امی 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 کہتا ہے تو امی کے لفظ سے ماں کے سینے میں محبت جوش مارتی ہے. ایسے ہی جب اللہ کے بندے اور بندیاں اللہ کے سامنے روتے ہوئے اللہ 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 کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش مارتی ہے. تو آپ ارد گرد سے بالکل ہٹ کٹ جائیں، بالکل یہ احساس نہ رہے کہ دائیں کون ہے بائیں کون ہے. آپ سمجھیں کہ بس مجھے یہ ایک آخری موقع ملا ہے. سینکڑوں عورتوں کے مجمع میں اگر آج میری دعا قبول نہ ہوئی تو پھر اکیلے میں کہاں قبول ہوگی. تو مجھے تو بخشوانے کا اپنے آپ کو ایک گولڈن چانس مل گیا، لہذا اپنے آپ کو بخشوا لیجئے. شیطان ذہن میں یہ نہ ڈالے کہ کوئی دیکھے گا رو رہی ہے، کوئی دیکھے گا یہ کر رہی ہے. آپ بھول ہی جائیں کہ ارد گرد کوئی ہے یا نہیں. یوں سمجھیں کہ تنہائی ہے، میں ہوں، میرا اللہ ہے، اور میں منت سے ماجت کر کے اپنے اللہ کو منا رہی ہوں. اس طرح اپنے رب کو آج آپ منائیں اور اللہ سے مانگیں. کون سی نعمت ہے جو دعا مانگنے سے انسان کو نہیں مل سکتی؟ آج آپ جن نعمتوں سے محروم اپنے آپ کو سمجھتی ہیں اللہ سے مانگیے، وہ مل جائیں گی. آپ سمجھتی ہیں جو کوتاہیاں غلطیاں جو بلنڈر کمٹ کر بیٹھی زندگی میں، آج ان کی معافی مانگ کے اپنے اللہ کو منا لیجئے. اللہ تعالیٰ تو جلدی مان جاتے ہیں، ماں کی نسبت بھی. تو اس لیے ان اسماء کے ساتھ جب دعا مانگیں گے تو آج ایسے دعا مانگیے کہ بس اللہ کو راضی کر دیجئے. اتنی منت سے ماجت کیجئے، اتنی عاجزی سے، اتنے درد سے اللہ کو پکاریے کہ میرے مولا کو ترس ہی آ جائے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا رحمان یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ،
الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المعطی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، 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 یا اللہ۔ اے کریم، ہم آج مسکین بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ اے اللہ ہمارے چھوٹے موٹے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، برے وقت سے محفوظ فرما، برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما، عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا، دنیا میں خوشیاں ملنے کے بعد، اے اللہ دنیا کے اندر کامیابیاں ملنے کے بعد حقیقی ناکامی سے محفوظ فرما۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا،
ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما. ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما, مصیبتوں سے محفوظ فرما. اللہ اپنی نعمتوں کو اور زیادہ عطا فرما, ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. میرے مولا آج تک ہم نے نعمتوں کی جو بھی نہ قدری کی ہمارے اس گناہ کو معاف فرما. اے اللہ ہم نے غفلت میں زندگی کے جو لمحات گزارے ہمارے اس گناہ کو معاف فرما. ہمیں اپنی حضوری والی زندگی نصیب فرما. رب کریم رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے, بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے. اے بے کسوں کے دستگیر, اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے, اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے, اے گنہگاروں کے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے, اللہ ہم پر بھی رحمت کی چادر عطا فرما. جیسے آپ خوش ہوتے ہیں ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ رمضان مبارک کے روزوں کو قبول فرما, تراویح کو قبول فرما. اے اللہ ان لوگوں میں سے نہ بنا دینا جن کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا ان کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا. میرے مولا ہم نے روزے رکھے مگر پھر بھی گناہ کرتے رہے, پھر بھی غفلت کی باتیں کرتے رہے, ہمیں روزوں کے اجر سے محروم نہ فرما. اے اللہ آج اس مجلس میں اعتکاف والے بھی موجود ہیں. میرے مولا یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے, آپ کی دہلیز چوکھٹ پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں. میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما دیجئے, اللہ کرم کا فیصلہ فرما دیجئے. اللہ دنیا کے فقیر بڑے دروازے کو دیکھتے ہیں, اونچی صدا لگاتے ہیں, یقین ہوتا ہے یہاں سے خالی واپس نہیں لوٹیں گے. اللہ یہ اعتکاف والے دلوں میں یہ امید لے کر بیٹھے ہیں آپ خالی واپس نہیں لوٹائیں گے. اے اللہ مان جائیے, اے رب کریم مان جائیے, اے حنان مان جائیے, اے منان مان جائیے, اے کریم آقا مان جائیے, اے رب مان جائیے, یا رب مان جائیے, یا رب مان جائیے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. ہم نے بڑے بڑے گناہ کر کے آپ کو ناراض کیا, اللہ ناراضگی دور کر دیجئے. اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اے اللہ ہم بندے غلطیاں کر بیٹھے ہیں, آج اقرار کر رہے ہیں. میرے مولا سب گناہ معاف کر دیجئے. آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ آئندہ گناہوں کی ذلت سے ہمیں بچا لیجئے اور طاعات کی عزت عطا فرما دیجئے. رب کریم جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ دنیا سے فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما, جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ اس مجمع میں کتنی بوڑھی عورتیں بھی ہیں, سفید بال ہو گئے, دامن پھیلائے بیٹھی ہیں. میرے مولا ان کے سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے اور ان کے ہاتھوں کی برکت سے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول کر لیجئے. اے اللہ اس مجمع میں کتنی نوجوان بچیاں ہیں آج گناہوں سے سچی توبہ کر رہی ہیں. اے اللہ تو گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور آئندہ ان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ کتنی بچوں نے خط لکھے, رکے لکھے کہ وہ باقاعدہ شرعی پردہ کرنا چاہتی ہیں. اللہ ان کی مشکلات کو آسان کر دیجئے, ان کے دلوں پر اس کے اطمینان عطا فرما دیجئے اور اے اللہ ان کی پشت پناہی فرمائیے. اے اللہ کتنی بچیاں ہیں جوانی کی عمر کو پہنچ گئی, مناسب رشتہ نہیں ملتا. میرے مولا آج اس محفل میں وہ بھی بیٹھی دعائیں مانگ رہی ہیں, رو رہی ہیں. اللہ ان کے گرم آنسوؤں کی لاج رکھ لیجئے, ٹھنڈی آہوں کو قبول کر لیجئے, ان کے مقدر کے اچھے فیصلے کر دیجئے, ان کو نیک اور قدردان لوگوں کا ساتھ عطا فرما دیجئے, بے قدروں سے محفوظ فرما لیجئے. اے اللہ کتنی بچیاں ہیں اپنے گھروں میں وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ناخوش زندگی گزار رہی ہیں, اللہ ان کے دلوں کو خوش فرما دیجئے. اے اللہ ان کے خامدوں کو ان پر مہربان فرما دیجئے, ان کی مشکلات کو آسان فرما دیجئے. رب کریم ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں وہ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں. جب بندے اتنا لحاظ کر لیتے ہیں, اللہ آپ تو اللہ تعالیٰ ہے, مہربانی فرما دیجئے. آپ کی بندیاں آپ کے در پہ آئی بیٹھی ہیں. میرے مولا پورے شہر کی عورتیں سمٹ کے یہاں آ گئی ہیں تجھ کو منانے کے لیے. اے کریم آقا آپ کو بڑا جانتی ہے, آپ کی عظمت کا اقرار کرتی ہے, آپ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے, سمجھتی ہے آپ کے سوا
ہمارا کوئی رب نہیں، آپ ہی سے ہمیں معافی ملنی ہے۔ اے اللہ دامن پھیلائے بیٹھی ہے، دامن کو بھر دیجئے، خالی نہ اٹھا دیجئے، اپنے در سے دھتکار نہ دیجئے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ یہ آخری اشرا جہنم سے بری ہونے کا اشرا ہے، اللہ ہمیں جہنم سے بری فرما دیجئے، پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہی، اور بد دعا بھی یہ تھی برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اے اللہ ہمیں نہیں معلوم ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ ہمیں شقی بننے سے بچا لیجئے، بدبخت بننے سے بچا لیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ رمضان کی گھڑیاں آخری ہیں، اپنی رحمت سے ان پر ہم پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اور آج کے دن میں ہمیں جہنم سے بری ہونے والوں کی فہرست میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ نیکی کے کاموں میں مدد فرما دیجئے، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ جوان بچیوں کو جدھر سے بھی عزتوں کے خطرے ہیں ان کی حفاظتیں فرما لیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ رب کریم رحمت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ امت پریشان ہے، امت کے اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ اس وقت اے اللہ اپنی مدد نازل فرما دیجئے۔ میرے مولا وہ کون سا کھیت ہے جہاں مسلمان کا خون نہیں گرا، کسی مسلمان بچے کا، مسلمان عورت کا، بوڑھے کا، جوان کا خون نہیں گرا؟ وہ کون سا ویرانہ ہے، وہ کون سی غار ہے جس میں آج مسلمان کا خون نہیں بہایا جا رہا؟ میرے مولا اب تو کفار نے بھی کہنا شروع کر دیا اپنے رب کو مدد کے لیے بلا لو۔ میرے مولا مدد کر دیجئے، اللہ مدد کر دیجئے، اللہ مدد کر دیجئے۔ تانا دیں گے کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ ان کفار کے تانوں سے بچا لیجئے۔ میرے مولا رحم فرما دیجئے، اپنی مدد نازل فرما دیجئے، ہدایت کی ہواؤں کو عام کر دیجئے، پوری دنیا میں ہدایت عام فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائیے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنی وہ عورتیں ہیں جو اعتکاف والوں کے لیے سحری بناتی رہی اور افطاری کا انتظام کرتی رہی، اللہ جتنی بھی وہ عورتیں ہیں سب کی خدمت کو قبول کر لیجئے اور سب کو اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اور اس کے بدلے ان کو جنت کی نعمتیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اللہ جتنے عورتوں نے بھی خدمت کی، ان کی بچیوں نے ان کا تعاون کیا، اللہ گھر کی ان تمام عورتوں کو اپنا تعلق عطا فرما دیجئے، ان کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جتنی عورتیں باقاعدگی پابندی سے ان محفلوں میں آتی رہی، اللہ ان کی طلب کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ چل کے وہی آتا ہے جس کو طلب ہوتی ہے، اللہ ان کا آنا قبول کر لیجئے۔ ہر قدم کے صدقے اللہ ان کو احد پہاڑ سے زیادہ اجر عطا فرما دیجئے، قیامت کی شرمندگی سے بچا لیجئے، قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرما دیجئے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دیجئے، جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ زندگی کے جو دن باقی ہیں اللہ شریعت و سنت اور تقوی و طہارت کے اوپر گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔